قرآن پاک کی تلاوت کے فوائد۔ قرآن پاک کی تلاوت اس کے معنی کو سمجھے بغیر بھی اسلام میں روحانیہ ہمیتاور فوائد رکھتی ہے۔ اگرچہ قرآنی آیات کے معنی کو سمجھنے کی بہت حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور قرآن کے ساتھ کسی کے تعلق کو بڑھاتا ہے، تلاوت کا عمل خود فطری برکات اور انعامات کا حامل ہے۔ یہاں کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کو فائدہ مند سمجھاتا ہے، خواہ کوئی اس کے معنی نہ بھی سمجھے۔ روحانی تعلق۔ قرآن کی تلاوت مسلمانوں کو الہی پیغام کے ساتھ روحانی تعلق قائم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ قرآنی آیات کی سریلی تلاوت روح کو ترقی دے سکتی ہے، تعظیم کی ترغیب دے سکتی ہے اور اللہ کے حضور طاقت اور عاجزی کا احساس پیدا کر سکتی ہے۔ اجر و ثواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی اہمیت اور فضائل پر زور دیا۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف کی تلاوت کا اجر عظیم ہے، اور جو شخص قرآن مجید کی سچی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ تحفظ اور شفا۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ قرآن میں حفاظت اور شفا دینے کی طاقت ہے۔ قرآن کی باقاعدگی سے تلاوت کرنا، یہاں تک کہ اس کے معنی کو سمجھے بغیر، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ برائی کو روکتا ہے اور دل کو روحانی شفا اور سکون دیتا ہے۔ برکات نعمت۔ ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن کی موجودگی ان کے وقت، جگہ اور کوششوں میں برکت یا الہی نعمتیں لاتی ہے۔ لہٰذا صرف قرآن کی تلاوت، خواہ کوئی اس کے معنی سمجھے یا نہ سمجھے، کسی کی زندگی میں برکات اور الہی فضل لا سکتا ہے۔ فرض کی تکمیل۔ مسلمانوں کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کے طور پر باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو کر اس کے معنی کو سمجھے بغیر بھی ایک مسلمان اللہ کے کلام سے جڑنے اور اس کے تقدس کا احترام کرنے کیا پنیز مہداری پوری کرتا ہے۔ جبکہ قرآن کے معنی کو سمجھے بغیر تلاوت کرنے کے اپنے فائدے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ قرآنیت علیمات کا فہم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت اور فہم دونوں کے لیے کوشش کریں تاکہ سکیر ہنمایا اور حکمت سے زیادہ فائدہ آیا جا سکے۔ لہذا تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات کے معنی کو سیکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے، جس سے اس کی تعلیمات کو روزمرہ کی زندگی میں گہرا سمجھنا اور ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے فوائد۔ قرآن پاک کی تلاوت اس کے معنی کو سمجھے بغیر بھی اسلام میں روحانی اہمیت اور فوائد رکھتی ہے۔ اگرچہ قرآنی آیات کے معنی کو سمجھنے کی بہت حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور قرآن کے ساتھ کسی کے تعلق کو بڑھاتا ہے، تلاوت کا عمل خود فطری برکات اور انعامات کا حامل ہے۔ یہاں کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے، خواہ کوئی اس کے معنی نہ بھی سمجھے۔ روحانی تعلق۔ قرآن کی تلاوت مسلمانوں کو الہی پیغام کے ساتھ روحانی تعلق قائم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ قرآنی آیات کی سریلی تلاوت روح کو ترقی دے سکتی ہے، تعظیم کی ترغیب دے سکتی ہے اور اللہ کے حضور طاقت اور عاجزی کا احساس پیدا کر سکتی ہے۔ اجر و ثواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی اہمیت اور فضائل پر زور دیا۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف کی تلاوت کا اجر عظیم ہے، اور جو شخص قرآن مجید کی سچی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ تحفظ اور شفا۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ قرآن میں حفاظت اور شفا دینے کی طاقت ہے۔ قرآن کی باقاعدگی سے تلاوت کرنا، یہاں تک کہ اس کے معنی کو سمجھے بغیر، یہ خیال کیاتا ہے کہ وہ برائی کو روکتا ہے اور دل کو روحانی شفا اور سکون دیتا ہے۔ برکات الہی نعمت۔ ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن کی موجودگی ان کے وقت، جگہ اور کوششوں میں برکت یا الہی نعمتیں لاتی ہے۔ لہٰذا صرف قرآن کی تلاوت، خواہ کوئی اس کے معنی سمجھے یا نہ سمجھے، کسی کی زندگی میں برکات اور الہی فضل لا سکتا ہے۔ فرض کی تکمیل۔
मुसलमानों को अल्लाह की इबादत और इताअत के तौर पर बाकायदगी से कुरान की तिलावत करने की तरगीब दी जाती है। कुरान की तिलावत में मशगूल होकर इसके मानी को समझे बगैर भी एक मुसलमान अल्लाह के कलाम से जुड़ने और उसके तक़द्दुस का एहतराम करने क्या अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता है। जबकि कुरान के मानी को समझे बगैर तिलावत करने के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन यह बात जहन नशीन करना ज़रूरी है कि कुरानियत अलीमात का फ़हम हासिल करना है ज़रूरी है। मुसलमानों को तरगीब दी जाती है कहो ह कुरान की तिलावत और फ़हम दोनों के लिए कोशिश करें ताकि हस्कीर हिनमाया और हुकमत से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। लिहाजा तिलावत के साथ साथ कुरानी आयत के मानी को सीखने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे इसकी तालीमात को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गहरा समझना और उनका इतलाक़ होता है।